अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अ पीस ऑफ राइटिंग को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है गाय डी मॉपसेंट ने। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। खरीदो फरोख्त के दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों और छकड़ों पर एक घोड़े से खींचे जाने वाली हल्की गाड़ियों, वैगनों और ऐसे छकड़ों पर जिनके कालब को पीछे की तरफ झुकाकर मवाद ढेर किया जा सकता है, के साथ एक अजीमुल शान हाल में उम्दा खाने के लिए जमा हो रहे थे। वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की भुनी हुई रानें थीं और भुने हुए गाय के गोश्त की एपिटाइटिंग खुशबू थी। सुर्खी माइल भुने हुए गोश्त पर सलाद के पत्तों और टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने भूख बढ़ा दी थी और हर एक के मुंह में पानी भर आया। हर एक ने अपनी चीज़ों की नुमाइश और ख़रीदो फरोख्त के बारे में बात की। खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम, जो कि सब्ज़ पत्तों वाली फसलों के लिए बहुत फेवरेबल था और गंदम के लिए नामुवाफक था, इस टॉपिक पर बातचीत की। अचानक सेहन में ढोल की थाप सुनाई दी। हर एक ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, सिवाय उन लोगों के जिनके हाथों में अभी तक खाना था। वो बैठे रहे, वो अपनी सीट पर खड़े नहीं हुए। ढोलची ने लोगों को पुकारा और उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अब सब खड़े होकर बेचैनी से उनकी तरफ देखने लगे और उनके ऐलान का इंतज़ार करने लगे। अब ऐलान शुरू हुआ कि इस जगह के रहायशियों और बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक स्याह चमड़े का बटवा, जिसमें 500 शिलिंग और कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गया है और रिक्वेस्ट की जाती है जिसे मिले वो उसे मेयर के ऑफिस या अवामी हॉल के केयरटेकर मिस्टर जेम्स को लुटा दे, और जो इसे वापस लौटाने आएगा उसे इनाम के तौर पर 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। अब खाना खत्म होने के बाद पुलिस का चीफ जाए वकूफ़ पर आ निकला। उसने पूछा, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे मौजूद हैं? डियर व्यूअर्स, जहन में रखिएगा, ये जो मिस्टर ह्यूबर्ट हैं ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और ये एक ओल्ड मैन है। ये हमेशा सच बोलता है। अब इन्हें कहा गया कि मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं, तो मेज़ के दूसरे सिरे पे बैठे हुए मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया कि मैं यहाँ हूँ। पुलिस अफिसर इसके पास गया और कहा कि मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप बराह करम मेरे दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे? मेयर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान पुलिस अफिसर के साथ हो लिया। मेयर एक स्टाउट और सीरियस आदमी था, यानी वहाँ का मेयर एक बहुत संजीदा और मोटा सा आदमी था, जो अब मिस्टर ह्यूबर्ट से डिस्कस करने वाला है उस पॉकेट बुक के बारे में। अब जब वो मिस्टर ह्यूबर्ट उसके पास पहुंचा तो उसने इससे सवाल जवाब शुरू कर दिया। उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, तुम्हें आज सुबह मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटवा उठाते देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि पहले ही बहुत परेशान था, वो एक सिंपल कंट्रीमैन था, वो हैरान रह गया। वो अपने ऊपर होने वाले शक की वजह से पहले ही खौफज़दा था, क्योंकि उसने तो कभी इतने पैसे कभी भी उसके अपने पास मौजूद नहीं थे, वो उसने कैसे चुरा लिए। अब जब बातचीत शुरू हुई तो उससे कहा गया कि आपने वो बटवा उठाया है और आपको वो बटवा उठाते हुए देखा गया है। अब दोनों में बातचीत बढ़ती गई। मिस्टर ह्यूबर्ट बोले, क्यों? मैंने वो बटवा उठाया? जी हाँ, तुमने खुद उठाया, मेरी इज्जत और वक़ार की कसम। अब मिस्टर ह्यूबर्ट बोले कि मैंने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं, मगर तुम्हें देखा गया है। अब मेयर बोला कि तुम्हें तो देखा गया है। मुझे बटवे के साथ देखा गया है, मिस्टर ह्यूबर्ट अब बोले। मिस्टर ह्यूबर्ट कहते हैं कि मुझे बटवे के साथ देखा गया है। किसने मुझे देखा है? मुझे उसका नाम बताएं। मेयर बोला, मिस्टर मन्नाना ने, जो कि घोड़ा गाड़ी का साजो सामान बनाते हैं, उसने तुम्हें बटवा उठाते देखा था।
مسٹر ہیوبرٹ جو ایک بوڑھا آدمی تھا اس نے کچھ یاد کیا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ غصے سے لال ہو گیا تو وہ بولا، اوہو، تو اس نے مجھے دیکھا، جی ہاں، اس نے مجھے یہ رسی اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے وہ چھوٹی سی رسی نکالی اور انہیں دکھائی کہ یہ رسی میں نے زمین سے اٹھائی تھی۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے اپنی جیب سے وہ رسی کا ٹکڑا بھی دکھایا، لیکن میئر نے نفی میں سر ہلایا، وہ اس کی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا، یعنی میئر بولا، تم مجھے یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو ایک قابل اعتماد آدمی ہے، اس نے غلطی کی اور اس نے رسی کو بٹوا سمجھ لیا۔ اب وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ مسٹر ہیوبرٹ جو کہ کسان تھا، اس نے غصے میں اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر کہا کہ اپنے عزت و وقار کی تصدیق کے لیے ایک طرف وہ غصے سے تھوکا اور نہایت غصیلے لہجے میں پھر بولا، تاہم سچا رب گواہ ہے کہ یہ سچ ہے اور بالکل مقدس سچ ہے۔ میں دوبارہ اپنی روح، اپنے نجات کی قسم کھاتا ہوں اور یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ ہی سچ ہے کہ میں نے وہاں سے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ اب میئر پھر بولا کہ تم رسی اٹھانے کے بعد، یعنی وہ بٹوا اٹھانے کے بعد کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہے اور دیر تک کیچڑ میں دیکھتے رہے کہ آیا کوئی رقم باہر تو نہیں گری ہوئی۔ مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک نیک دل شخص تھا، اب وہ خوف اور غصے سے اس کا دم گھٹنے لگا، تو وہ بولا کہ کوئی کس طرح ایسے جھوٹ بول کر ایک کھرے شخص کو، ایک پیور پرسن کو اس نیک نامی سے محروم کر سکتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ کا احتجاج ناکام بے سود ثابت ہوا کیونکہ کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ مسٹر منانا متواتر اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ ہیوبرٹ ہی نے بٹوا اٹھایا ہے۔ 1 گھنٹہ تک دونوں آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ پھر اس نے اپنی درخواست پر مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی، اس کے پاس کچھ نہ ملا۔ آخرکار میئر نے اس وارننگ کے ساتھ مسٹر ہیوبرٹ کو اپنے آفس سے نکال دیا کہ اب وہ سرکاری وکیل سے مزید مشورہ کرے گا اور اس پر بات ہوگی۔ جو ہی مسٹر ہیوبرٹ نے وہاں سے میئر کے آفس سے باہر نکلا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت تجسس سے اسے سوالات پوچھنے لگے۔ کسی نے بھی اس کی رسی والی کہانی پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ لوگ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ مسٹر ہیوبرٹ راہ چلتے ہوئے اپنے دوستوں کو روک روک کر اپنا بیان دیتا رہا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سچ بول رہا ہے۔ اپنی پاکٹ الٹ الٹ کر ہر ایک کو دکھانے لگا۔ کسی نے بھی اس پر یقین نہ کیا، بلکہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے یہ کہہ رہے تھے، او بوڑھے بدماش، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مسٹر ہیوبرٹ اب اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ اپنے معاملے کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا اس نے ہر ایک کو بتایا، مگر اسے محض بے اعتمادی ملی۔ اس سارے واقعے نے اسے بیمار کر دیا اور اگلے دن سپہر کو جارج نامی ایک شخص نے بٹوا اور اس میں موجود تمام اشیاء بٹوے کے مالک مسٹر جیمز کو لوٹا دی۔ جارج نے بتایا کہ اسے یہ بٹوا گاؤں کی مارکیٹ کی جانے والی سڑک پر ملا تھا۔ کیونکہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے یہ بٹوا اپنے مالک کو دے دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ وہ سرخرو ہو گیا تھا۔ اب مسٹر ہیوبرٹ نے کہا کہ جس چیز نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی وہ بذات خود واقعہ نہیں تھا، یعنی وہ حقیقت نہیں تھی، بلکہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ جھوٹا کہلوانے سے زیادہ کوئی بھی چیز شرمناک نہیں ہوتی۔ مسٹر ہیوبرٹ نے جو بھی دلائل دیے تھے، لوگ اسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ یہ جھوٹے بہانے ہیں، وہ کہا کرتے تھے۔ مسٹر ہیوبرٹ نے اس چیز کو اپنی عزت نفس اور کردار پر ذلت و رسوائی خیال کیا۔ ڈیئر ویورز، اس بات پر اس کا بہت دل کڑتا رہا اور وہ لوگوں کے سامنے گھل کر مرتا رہا۔ اپنا جی بہلانے کے لیے لوگوں نے اب اس کی رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ وہ یہ کہانی ایک ایسے سپاہی کے انداز میں بتاتے جو کسی محاذ پر لڑتا رہا ہو۔ وہ یہ کہانی پھر مذاق میں سناتے کہ وہ اپنی پھر لڑائیوں کا ذکر ادھر ادھر کرتا پھرے۔ یہ باتیں ہیوبرٹ کی روح کو گھائل کر گئیں۔ وہ روز بروز اس کی نیندیں حرام ہوتی چلے گئیں۔ مہینے کے آخری دنوں میں وہ بستر سے لگ گیا اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ مر گیا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا عالم ہذیان میں وہ اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا، اسے بار بار دہراتا رہا کہ رسی کا ایک ٹکڑا، رسی کا ایک ٹکڑا۔ مجھے اپنی عزت و ناموس کی قسم، میں جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا۔
اب وہ یہ کہتے کہتے مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب اپنے غیظ و غضب میں لوگوں اور ان کے املاک کو بہا کر لے گیا۔ ہیوبرٹ کی قبر سیلاب کی تباہ کاریوں میں بھی سلامت رہی، یعنی تو سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی وفات کے کئی سالوں بعد اس کی مزار پر یہ بات لکھی تھی کہ یہاں ایک ایسا شخص اسودہ خاک ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہ کہا۔ یہاں ایک ایسا انسان آلودہ خاک ہے جو ہمیشہ اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دے سکا، مگر سیلاب نے اسے بے گناہ ثابت کر دیا۔ ڈیئر ویورز، یہیں پہ ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔